أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الحمد للہ رب العالمین. ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن مجید کا سلسلہ وار گفتگو فضائل قرآن، فضائل تلاوت قرآن، فضائل قاری قرآن اور خود قراءت قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو اور دروس کا سلسلہ چل رہا تھا، تو ابھی ادارے نے اسی سلسلے کو آگے برقرار رکھتے ہوئے علوم قرآن کے حوالے سے درس جاری رکھنے کو کہا. تو انشاءاللہ ہم نے کتاب علوم قرآن دروس منہجیہ آیت اللہ سید ریاض الحکیم، جو کہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک علمی گرانے سے آپ کا تعلق ہے اور کئی دہائیوں سے آپ درس و تدریس کے سلسلے میں مصروف ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت ساری جو نا کتب ان کی تالیفات میں سے ہے. اور معروف جو یہ کتاب علوم قرآن کے حوالے سے انہوں نے قم المقدس میں مرکز جہانی اسلامی میں جہاں پہ ان کو تدریس کے لیے بلایا، تو انہوں نے دیکھا کہ علوم قرآن کے حوالے سے کوئی خاص نصاب موجود نہیں تھے، تو اس کمی کو محسوس کرتے انہوں نے اس کتاب کی جو نے تالیف کی. اور یہ اس وقت جو ہے ماشاءاللہ مرکز جہانی اسلامی اس وقت مصطفیٰ العالمیہ کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ باقاعدہ منہجی درس کے طور پہ وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ان کی کتاب ہے، تقریباً کئی سال 8 سال کا عرصہ سید ریاض الحکیم سجن طاغیہ، صدام کے سجن میں وہ بھی محبوس رہے، اور اسی مناسبت انہوں نے فی سجون الطاغیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں بھی استقامت، صبر، اچھا اور ثبات وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. یعنی اب تعارف کے محتاج نہیں ہے. حکیم خاندان کے جو ہے نا جتنے بھی علماء فقہاء ہیں، کہ کئی دہائیوں سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور انہی فقاہت کے درخشندہ ستاروں میں سے ایک ستارہ آیت اللہ سید ریاض الحکیم ہے. اور اس وقت وہ تقریباً 10-12 سال کے عرصے سے شاید ممکن اس سے بھی زیادہ ہو بحث خارج دے رہے ہیں قوم المقدسہ میں. تو اسی کو علوم قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو علوم قرآن میں انہوں نے میں آج آپ لوگوں کو اس کتاب کے حوالے سے اس کے اسٹرکچر کو بیان کروں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اجمالی طور پر ان کے جو ابحاث ہیں وہ محفوظ رہیں. تو اس کتاب میں سب سے پہلے انہوں نے 2 محتویات کے حوالے سے ذکر کیا ہے. خود سب سے پہلے تعریف علوم قرآن کے حوالے سے علوم قرآن، اس کے بعد تاریخ علوم قرآن، پھر علم قرآن کیوں ضرورت پڑی، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. یہ ایک پہلا جو ابتدائی مقدمہ انہوں نے بیان کیا ہے. اس کے بعد علم قرآن کو جو ہے نا 9 قسموں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے. سب سے پہلا جو ہے اسماء قرآن اور اجزاء قرآن کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اس میں قرآن، کتاب، فرقان، مصحف، ان جو اسماء ہے ان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے. اس کے بعد دوسرے قسم میں انہوں نے نص قرآنی اور مضمون قرآنی کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اس میں جو ہے نا تقریباً 9 مبحث کو انہوں نے چھیڑا ہے. اور اس میں سے سب سے پہلا شمولیت قرآن، اور دوسرا جو ہے نا قرآن کا دائمی ہونے کے حوالے سے خلود قرآن کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اور اس کے بعد قرآن کا عالمی ہونا. پھر اس کے بعد اسلام میں جو قرآن ہے، کیا اسلام باقی امم کی طرح ہے، یا جو نا اسلام کی کوئی خاص شناخت ہے، اس حوالے سے گفتگو کی ہے. اس کے بعد اعجاز قرآن کے حوالے سے گفتگو کی ہے. پھر سلامت قرآن من التحریف، یعنی تحریف سے قرآن کے سالم ہونے کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اور اس تحریف کے حوالے سے انہوں نے مسلمان کا جو موقف ہے قرآن کی تحریف کے حوالے سے، امامیہ کا کیا موقف ہے، اور غیر امامیہ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تحریف کے حوالے سے اپنی جو ہے نا لا حاصل جو کوششیں کی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے اس مبحث میں جو ہے بحث کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد 7واں جو وہ ہے بحث ہے، وہ قرآن کی جو حجیت کے بارے میں، دلالت قرآن کی حجیت کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور محکم و متشابہ کے بارے میں، ناسخ و منسوخ کے بارے میں. اب یہاں پہ ناسخ و منسوخ میں جا کے وہ مختلف تقسیم یہاں انہوں نے کی ہے. اس میں سے کیا صرف حکم کی نسخیت یہاں پہ جاری ہوا ہے، یا تلاوت کی نسخیت بھی ہو گئی ہے، یا اس کے علاوہ آیا نسخ تلاوت اور نسخ حکم دونوں ہوا ہے، یا ان میں سے ایک ہوا ہے. اور اس کے بعد نسخ کے حوالے سے جو شبہات لوگوں نے پیش کی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ 7واں جو مبحث ہے. اس کے بعد 8واں مبحث محکم و متشابہ کے بارے میں. انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک پر ڈیٹیل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے بعد میں، لیکن ایک اجمالی طور پر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ رہے.
یہ انہوں نے قسم اول میں گفتگو کی ہے. پھر قسم ثانی میں وحی قرآن اور نزول قرآن کے بارے میں گفتگو کی ہے. اب وحی قرآن میں جو ہے نا کہ وحی قرآن، وحی کا لغوی معنی کیا ہے، وحی کا اصطلاحی معنی کیا ہے، قرآن میں وحی سے کیا مراد ہے، اس کے حوالے سے. اور اس کے بعد انسان کے لیے وحی کی ضرورت کیوں پڑی. تو اس میں دو گفتگو کی. ایک انسان طبیعتاً جو ہے نا اجتماع کی طرف محتاج ہے، ایک یہ. دوسرا جو ہے نا جب انسان مختلف آراء ہیں تو اس کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے. اس قانون کو کہاں سے اخذ کرنا چاہے، وہ قانون کس چیز کے مطابق ہونی چاہے، اس کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے وحی اور نزول قرآن کے حوالے سے. پھر اس کے بارے میں کیفیت قرآن کے بارے میں، وحی کے شبہات، وحی اور نزول کے حوالے سے جو شبہ پیدا کی ہے، شبہات ہیں، مختلف اعتراضات ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے یہ وحی. اور پھر نزول قرآن کے حوالے سے یا قرآن کا دفعی نازل ہونا یا تدریجی نازل ہونا، اس حوالے سے جو ہے نا گفتگو کی ہے. پھر قسم رابع میں انہوں نے جمع قرآن اور ترتیب قرآن اور قرأت قرآن کے حوالے سے گفتگو کی ہے. میں پورے کتاب کو جو ہے نا میں مختصر جو ہے نا ایک اس میں اجمالی طور پر خاکہ آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ خاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے اور اسی حساب سے آپ بعد میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو جمع قرآن میں جو ہے نا 5 مباحث ہے کہ جمع سے مراد کیا، حفظ کے معنی میں ہے جو ہم ذہن میں یا حفظ کر لیتے ہیں، یا حفظ بالغیب جسے کہا جاتا ہے، یا کتابت. جمع قرآن سے مراد کتابت مراد ہے، یعنی اس کو کسی جلدوں پہ لکھنا یہ ہے. یا یہاں پہ جمع قرآن سے مراد جو ہے نا اس میں لکھنا، لیکن جو ہے نا ضائع ہونے سے بچنے کے لیے جو لکھا جاتا ہے، حفظ کیا جاتا ہے، وہ والا حفظ مراد ہے. کیا اس کے بعد یہ کہا کہ کیا یہاں پہ جمع ایک ہی مصحف کی شکل میں جمع ہو گئے ہیں، یا جو مختلف مصاحف کو جمع کر کے جو ہے نا اس سے مراد وہ جمع مراد ہے. ان تمام ابحاث پہ انہوں نے بحث کی ہے. اس کے بعد ترتیب قرآن کے حوالے سے یہاں پہ یہ ہے کہ ترتیب آیت قرآن ایک سورہ کے ضمن میں ترتیب دی ہے، یا مختلف صورتوں کو جمع کر کے جو ہے نا اس حوالے سے ترتیب دی. مثلا یہ کہ بعد دیگر جو سورہ نازل ہو گئے اس حساب سے جو ہے نا ترتیب، وہ والا ترتیب مراد ہے. پھر قرأت کے حوالے سے قرأت اور اس کے تعدد قرأت کے حوالے سے، اور تدوین قرأت کے حوالے سے، اور اہم وہ عوامل جس کی بنا پر متعدد قرأت بن گئے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا سید بزرگوار نے اپنی کتاب میں بحث کی ہے. اور قسم خامس میں انہوں نے مکی اور مدنی ہونے، وہ سورے جو نازل ہو گئے ہیں وہ مکی ہیں یا مدنی ہے. اب مکی کے خصوصیت کیا ہے اور مدنی کے خصوصیت کیا ہے. اور یہاں پہ جو مستشقین نے مکی اور مدنی کے حوالے سے شبہات پیش کی ہے، ان شبہات اور ان کے ازالے کے حوالے سے گفتگو کی ہے یہ قسم مکی اور مدنی میں. پھر قسم سادس میں انہوں نے ذکر کیا ہے قرآن اور علم کے حوالے سے. قسم سابع میں ذکر کیا ہے تفسیر اور مفسرین کے حوالے سے. تو یہاں پھر تفسیر اور مفسر الگ الگ سے بحث کی. ان میں سے ہر ایک کے پھر تفسیر سے مراد لغت میں تفسیر سے کیا مراد ہے، اصطلاح میں تفسیر سے کیا مراد ہے. یہاں پہ تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن ہے، تفسیر القرآن بالمعصور ہے جو اقسام بیان کیے ہیں، تفسیر الاشاری مراد ہے، تفسیر بالرائے ہے، اور تفسیر بالتدبر یعنی تدبر کے ساتھ جو تفسیر کی ہے یہ اقسام تفسیر میں سے. ان میں سے کون سا تفسیر جو ہے نا تفسیر ثقلین کے مطابق یعنی قرآن اور اہل بیت کے فرامین کے مطابق کون سا تفسیر قابل قبول ہے، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اور اس کے بعد مناہج تفسیر کے حوالے سے، اور آخر میں انہوں نے یہاں پہ طبقات مفسرین، جو مفسرین آ گئے ہیں ان میں سے وہ امامیہ کے نزدیک مفسرین اور اہل سنت کے مفسرین کا جو طبقات ہے، قرن اولا، قرن ثانی، ہمارے دور کا جو معاصر جو مفسرین، اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. تو انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک پہ ہم سرحاصل گفتگو کریں گے. آج صرف یہ اس چیز کو جاننے کے لیے کہ ہم جو اس کتاب میں کیا کیا چیز کون سا چیز مورد بحث ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹرکچر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا. اور یہاں مقدمے کے حوالے سے ہم مختصر گفتگو کریں گے کہ یہاں پہ مصنف نے اس کا جو مقدمہ، چونکہ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کے مقدمے کو لازماً پڑھنا ضروری ہے. جب مقدمہ آپ سمجھیں گے تو اس کے اہداف، اس کے مقاصد بھی آپ سمجھ پائیں گے. لہٰذا آج ہم صرف مختصراً مقدمے کو بیان کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وبعد،
فقد شغل القرآن الكريم مساحة واسعة من اهتمامات وجهود الباحثين المسلمين وغيرهم. قرآن مجید نے جو ہے نا قرآن کے حوالے سے اہتمام کرنے والے اور قرآن کے بحوث کو پڑھنے والے، لکھنے والے، سعی کرنے والوں کے حوالے سے بہت بڑی جو ہے نا مجال انہوں نے چھوڑ دی ہے، ان کو مشغول کیا ہے، اور اسی پہ کافی اکتفا نہیں کیا. ولم يقتصر هذا الاهتمام على البحوث التفسیریہ والتمعن في مداليل آیاته، اور بلکہ صرف ان کے اہتمامات کے حوالے سے نہیں، بلکہ قرآن میں بحث، ان کی تفاسیر کے حوالے سے، معانی اور مدالل آیات میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے نا قرآن نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرایا، اپنی توجہ مبذول قرآن نے کرائی. بل شمل البحث فی شؤون المختلفہ و خصوصیات ہی، اور یہ بحث شامل کرتے ہیں مختلف جہاد کو، مختلف خصوصیات کو قرآن کے حوالے سے، جیسے کہ اعجاز، مثل اعجازہ و تنزیلہ و جمعہ و ترتیبہ و قراءتہ وغیرہ. یعنی صرف قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کے تفاسیر کے حوالے سے بحث و مباحثہ کرنا اور اس کی اہمیت کو ہی ملوز نظر نہیں رکھا، ان کی طرف توجہ مبذول نہیں کرایا، بلکہ قرآن کے اعجاز قرآن کے حوالے سے، قرآن کے نزول کے حوالے سے، قرآن کے جمع قرآن کے حوالے سے، ترتیب قرآن کے حوالے سے، جس طرح میں نے ابتدا میں جو اسٹرکچر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی، قراءت قرآن کے حوالے سے لوگوں کی توجہ کو، اور جو قرآن کے ساتھ مربوط رہنا چاہتے ہیں، قرآن کے ساتھ دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں، ان سب کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرایا. وقد كونت مجموع هذه البحوث فيما بعد علم المعروف بعلوم القرآن، اور یہ سارے جو مجموعے ہیں، یہ جب جمع ہو کے بعد میں ایک خاص علم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس علم کا نام علم قرآن رکھا جاتا ہے. والذي أصبح ضمن مواهب المنهج الدراسي للحواضر العلمية التي يقصدها ويتخرج منها طلبة العلوم الإسلامية. اور جب یہ علوم قرآن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو باقاعدہ ایک منہج کی شکل اختیار کرتے ہیں، تاکہ علوم قرآن کو سیکھنے والے اور علوم قرآن کے قصد رکھنے والے جو ہے نا اس علم کو حاصل کریں اور باقاعدہ اسی علم میں فارغ تحصیل ہو جائے. یہ سید بزرگوار نے بیان فرمایا. وعندما دعيت لتدريس مادة علوم القرآن للطلبة الأجانب في المركز العالمي للدراسات الإسلامية في الحوزة العلمية بمدينة القم المشرفة، اور جب مجھے علوم قرآن کی تدریس کے حوالے سے دعوت دی گئی خارجی طلاب کے لیے جو کہ مرکز جہانی اسلامی ہے، اس میں قم المشرف میں، تو لاحظت افتقاد المنهج الدراسي لهذه المادة، تو میں نے اس مادہ علوم قرآن کی کمی کو میں نے کیا جی محسوس کیا، جو کہ المنسجم مع مستوى الطالب وطبیعت الدراسة في الحوزة العلمية، جو طالب علم کے ذہنی سطح کے برابر بھی ہو اور حوزے میں تعلیم کے جو مختلف مراحل ہیں ان کے اندازے کے مطابق بھی ہو. تو ایسا کوئی کتاب مجھے نہیں ملا، تو میں نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اس کتاب کو لکھنے کی کوشش کی. رغم وجود بعض الکتب القیمہ، ہاں اگرچہ علوم قرآن کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بہت سارے قیمتی کتب موجود تھے، لیکن جو خاص منہج دراسی کے لیے مناسب ہو وہ کتاب مجھے نہیں ملے، لہذا میں نے اس کتاب کی جو تعلیف کی. فجاءت فکرت ترتیب هذا الکتاب على شکل دروس منہجیہ، بس میرے ذہن میں یہ فکر آ گیا کہ میں اس کتاب کو ترتیب دوں تاکہ ایک منہج جو نا طالب علم کے لیے، دینی علوم جو قرآن کے ساتھ مربوط رہنا چاہتے ہیں، قرآن کے ساتھ منسلک رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک منہج کے طور پر ایک کتاب آمادہ ہو. مع اضافت الاسئلۃ الخاصہ بكل فصل، تاکہ ہر فصل کے آخر میں جو ایک سوال جواب کا اضافے کے ساتھ، کیوں ليسهل على الطالب تحديد اہم النقاط والمواضع المبحوث فيه، تاکہ طالب علم کے لیے ان مباحث کے اہم نکات کو سمجھنے میں آسانی ہو اور زیر بحث جو مواضع ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس لیے میں نے ہر فصل کے آخر میں سوال اور جواب بنایا تاکہ اسی حساب سے وہ اس مباحث کو سمجھ سکیں. وقد حرصت على أن يكون أسلوب الكتاب منسجما مع طبيعة المناهج الدراسية التي يفترض ابتعادها عن الإطالة والإسحاب مع المحافظة، اور میں نے خاص خیال رکھا اس کتاب کو اس کتاب کی جو اسلوب ہے اس کے حوالے سے کہ وہ درسی طور پر درس کے مطابق ہو اور اطالت کا سبب نہ ہو، یعنی غیر ضروری جو ہے نا وہ طولانی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ مکمل طور پر اس کو مختصر کیا جائے کہ جہاں پہ ضرورت ہو طوالت دینے کے حوالے سے، وضاحت دینے کے حوالے سے، تو ایسا بھی نہیں کیا کہ مکمل وضاحت بھی نہ دوں، اور ایسا بھی نہیں کہ غیر ضروری طوالت کا شکار ہو جائے، زیادہ طویل اس کو جو نا مباحث کو زیادہ کھولیں. مع المحافظة
مع المحافظة على إيضاح المطلوب وخلو التعبير عن التعقيد والغموض. اور میں نے کوشش کی کہ عبارت میں جو ہے نا سنجیدگی ہو اور پیچیدگی اور غموض سے، پیچیدگی اور ابہام سے اس کو دور رکھنے کی کوشش کی. یعنی طالب علم مشکل میں نہ پڑے کہ اس کو بجائے اس کے علوم کو پہنچانے کے مزید یہ لوگ مشکلات میں نہ پڑ جائے. لہٰذا میں نے کوشش کی کہ اس کو جتنا ممکن ہو عام جو ہے نا طالب علم کی ذہنی سطح کے مطابق اس کو ترتیب دوں، اس اسلوب کو بیان کروں. عاملا ان اکون قد وفقت فيما قصد، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار مجھے اس مقصد میں کامیابی میں کامرانی عطا کرے. ورعاية لحجم الحصة الدراسية كان لابد من توزيع بعض المواضيع احيانا على عدة دروس. اور میرے درسی اوقات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے بعض موضوعات میں جو اس کو تقسیم کیا ہے مختلف چیزوں میں، یعنی فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث. اور فصل اول میں جو نا اس کو تقسیم اول، تقسیم ثانی، تقسیم ثالث، ان میں نے توضیح کی ہے تاکہ جو نا جو درسی جو اوقات ہیں اس کا بھی خیال رکھا جائے. وسوف يلاحظ القارئ حضورا واضحا للنصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعرض مواقفهم وآراء شيعتهم في البحوث والمواضع التي تبحث في هذا العلم. اور ابھی قاری انشاءاللہ اس میں ملاحظہ کریں گے اس میں جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اور ان کی جو مواقف ہے ان کے واضح بیان کے حوالے سے اور شیعوں کا اس حوالے سے ان گفتگو میں ان کے آراء ان کو بھی اس بحث میں لایا گیا ہے جو اس علوم قرآن کے ساتھ مربوط ہیں. والتي هي مغيبة في كثير من المصادر، اور یہ چیزیں ایسے جس میں بہت سارے مصادر میں ان چیزوں کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی ہے، یعنی ان چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. لہٰذا میں نے وہ تمام چیزوں کو اور تمام بحوث کو بھی اس کتاب میں شامل کیا ہے. ختاما ادعو اللہ تعالی ينفع به طلبة العلوم الاسلامیہ وكل المهتمین بالشؤون القرآنیہ. آخر میں سید بزرگوار دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے ذریعے علوم اسلامی جو بھی دینی طالب علم ہے، جو طلب دینی کے لیے آ گئے ہیں، ان سب کے لیے باعث نفع ہو اور قرآن کے ساتھ مربوط رہنے والے، قرآن کے ساتھ جو قرآن کو اہتمام کے ساتھ قرآن کے بحوث میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ ان کے لیے باعث نفع ہو. وَيَجْعَلَهُ ذُخْرًا لِّي يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. پروردگار مجھے روز آخرت جس وقت نہ مال نہ اولاد فائدہ مند ہوتا ہے اس وقت یہ میرے لیے ذخیرہ قرار دے، مگر یہ کہ جو صاحب قلب سلیم ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے. انہ سمیع مجیب، کہ وہ سننے والا ہے اور جواب دینے والا ہے. وصلی اللہ علی محمد.